اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے کچھ ذکر اہل کتاب کا آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا لن یضرکم الا اذی، وہ اہل کتاب سوائے تھوڑا سا ستانے کے مسلمانوں ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ لاکھ ان کی سازشیں ہوں تھوڑا ہی تمہارا نقصان کر سکیں گے۔ مراد اللہ پر اعتماد رکھو تو بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یہود کا ذکر آ رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی وہ ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی سہارا ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا ہو۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ دو باتیں آئیں، اللہ ہی کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یعنی تاریخ میں کبھی یا تو یہود کو پروٹیکشن ملی مسلمانوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے دور حکومت میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کے اندر وہ اسلامی حکومت کی بالادستی کو مان کر رہیں، اس کا ان کو موقع ملا، یا پھر لوگ کبھی ان کو پناہ دے دیں، جیسے تاریخ میں نصارہ نے ان کو پناہ کبھی دی ہے، یا آج اسرائیل کی ریاست اگر قائم ہے تو پشپناہی کون کر رہا ہے؟ مسیحیت کے ماننے والے۔ ادروائز ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ بات البقرہ میں بھی آ چکی ہے ہمارے سامنے ایک سے زائد مرتبہ۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے تھے معاذ اللہ۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ البتہ پھر قرآن کا عدل آ رہا ہے۔ پہلے بات آئی تھی نا قرآن کا عدل کیا مطلب؟ اگر کسی گروہ میں کوئی خیر ہے تو قرآن اس کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ فرمایا اہل کتاب میں سے کچھ نیک لوگوں کا ذکر، لیسوا سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان میں پھر وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ نصارہ کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں دور نبوی میں تو بحیرہ راہب پڑھا ہے نا سیرت کی کتابوں میں، وہ پہچان گیا تھا نبی علیہ السلام کو۔ ورقہ بن نوفل جن کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے گئی تھی، وہ پہچان گئے تھے۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ کون تھے؟ نصارہ تھے، حضور کو پہچان گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایمان بھی لائے حضور پر علیہ السلام۔ اسی طرح یہود میں سے عبداللہ بن سلام، بہت بڑا نام رضی اللہ عنہ، بہت بڑے یہودی عالم کے یہ عالم بیٹے تھے، مگر نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ان نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب میں سے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ایک ہی صورت میں ایک ہی مقام پر تیسری مرتبہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا دونوں ضروری۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکیوں میں، خیرات کا مطلب نیکیاں بھلائی کے کام، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ جلدی سے مراد ایفرٹس لگانا۔ جیسے ہمارے شادی بیاہ کا کھانا کھلتا ہے تو لوگ سب کو پتہ ہے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس میں سے بھی اس آئٹم پر کہ جس کے ختم ہو جانے کا اندیشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ادھر ٹوٹ پڑ رہے ہیں کھانے پینے پر، ایمان والے ناٹ ٹوٹ پڑنا لیکن ایمان والے محنت کرتے ہیں کہاں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے میں سبقت کرتے ہیں۔ یہ سبقت کا لفظ بھی آل عمران میں آئے گا انشاءاللہ، بعد میں ہم پڑھیں گے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، یعنی آگے بڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ دعوت دین کا بڑا پیارا اسلوب، جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں ان میں کوئی خیر خوبی کمال ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یہ بڑا پیارا اصول ہے، اس سے ان کا دل نرم ہوگا اور ان کا دل جیتنا ہمارے لیے آسان ہوگا، دعوت قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور جو
بھی وہ نیکی کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو، پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال نہ ان کے کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. آج مال اور اولاد کی محبت میں ڈوب کر بندے اللہ کا اگر کفر کر رہے ہیں، یہ اللہ کو فراموش کر رہے ہیں، یہ اللہ سے غفلت برت رہے ہیں، تو یہ مال اولاد پھر اللہ کے مقابلے میں کام آنے والی نہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلی آیت میں دکھاوے کا عمل کرنے والوں کا عمل تو ضائع ہو جائے گا، اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. دکھاوے کا عمل، شو آف کرنا، اس کی ایک مثال، کیسے تباہ ہو جائے گا ان کا عمل. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے. یعنی بہت زور کی آندھی چلی، ساری فصل برباد، ساری محنت برباد ہو گئی. تو دکھاوے کا عمل کرنے والا بڑے سے بڑا عمل کرے، ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا. یہ باتیں البقرہ کے ان 2 رکوعوں میں بھی آئی تھی، انفاق والا رکوع، البقرہ رکوع نمبر 36 اور 37. یہاں ایک اور مثال اللہ نے دی ہے. اللہ ہم سب کو دکھاوے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، سادہ مطلب کوئی کمی نہیں کریں گے اس میں. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو مدینہ شریف میں آباد تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، عرب قبائل، ان کے یہود کے قبائل کے ساتھ تعلقات تھے. تو اب یہ تو اسلام قبول کر چکے، لیکن پرانے تعلقات کی وجہ سے کچھ آنا جانا رابطہ رہتا تھا. تو بتایا جا رہا ہے دیکھو چوکنا رہنا، یہ دین دشمن ہے یہود، ان کو راز کی باتیں نہ بتانا، وہ تمہاری خرابی، تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. آج کے اعتبار سے کیا ہے، ہم نے البقرہ آیت نمبر 120 میں پڑھا تھا، یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. یہ بہت تقاضا کرتے ہیں ڈو مور کا. ہم آگے سے کہتے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. سب کچھ تو دے دیا ان کو. آج کے دور کی اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی، انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ، اپنا سارا ڈیٹا ان کو دے دینا. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان حکمراں کر رہے ہیں. اپنے ایئرپورٹس حوالے کر دیے ان کے، اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن ان کے حوالے کر دی. فرمایا یہ ظالم تو تمہاری خرابی پہنچانے میں تمہیں کمی نہیں چھوڑتے، مت اپنی رازداری کی باتیں ان سے شیئر کرو. یہ لائف ٹائم کی رہنمائی ہے امت کے لیے، کفار کے تعلق سے، دین دشمنوں کے تعلق سے. فرمایا لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے. ودوا ما عنتم، اور انہیں وہی چیز پسند ہے جو تمہیں تکلیف پہنچائے. کیا مطلب، یہ چاہتے تمہارا نقصان ہو، تمہاری لاشیں بھی گرے، تمہاری معیشت کا بھی ستیہ ناس ہو، تمہارے آپس کے اندر جھگڑے پیدا ہوں، یہ تمہیں فرقوں میں بانٹیں، تمہیں آپس میں لڑوائیں، تمہاری سیاست کا بیڑا غرق کریں، عوام کو حکمرانوں کے ساتھ، یہ مختلف طبقات کے ساتھ لڑوائیں. یہ طرح طرح سے چاہیں گے تمہیں تکلیفیں پہنچے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، انہیں وہی چیز پسند ہے جو تمہیں تکلیف پہنچائے. قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً ان کی زبانوں سے بغض ظاہر ہو ہی جاتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دشمنی ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. ان کا بغض ان کی زبانوں پر آ ہی جاتا ہے، البتہ جو انہوں نے سینوں میں تمہاری دشمنی اختیار کر رکھی ہے، دین دشمنی اختیار کر رکھی. آج کا ٹائٹل ہے اسلاموفوبیا. اس ٹائٹل سے اسلام دشمنی جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، جو ان کے سینوں میں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے، اگر تم عقل سے کام لو تو سمجھو ان باتوں کو، چوکن نہ رہو دین دشمنوں سے. پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ہاں انتم اولائی تحبونہم، اے مسلمانوں تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، پرانے تعلقات. ولا یحبونکم، اور وہ تم سے ذرا محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. تم تو تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی، لیکن یاد رہے ہم کس تورات کو مانتے؟ اوریجنل ون.
ہم کس انجیل کو مانتے ہیں جو اصلاً نازل ہوئی کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، تبدیل شدہ پر نہیں. تو تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ خاص طور یہود تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تمہاری دشمنی میں غصے سے انگلیاں چباتے ہیں، خوب غصہ کرتے تم پر. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ ہی اپنے غصے میں جل مرو. یہ ان دین دشمنوں کی دشمنی، یہود کی دشمنی کو بار بار قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو یہ انہیں بری لگتی ہے. مسلمانوں کو ایڈمی صلاحیت مل جائے تو ان کو بری لگے گی، مسلمانوں کو مثل ٹیکنالوجی مل جائے تو ان کو بری لگے گی. خود ہزاروں بم بنا کر بیٹھیں جس سے 100 مرتبہ دنیا تباہ کر ڈالیں، نو ٹینشن. مسلمانوں کو ایڈمی صلاحیت مل جائے تو پریشانی ہے ان کو. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں. غزہ کے مسلمانوں کی شہادتوں پر ان ظالموں نے جشن منائے، انہیں خوشیاں ہوتی ہیں تمہاری لاشوں پر. استغفر اللہ. وہی اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا کلام دیکھیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. ڈٹنا ہے تم نے. صبر بہت بڑی ٹرمینالوجی ہے، بہت بڑی صفت ہے بندہ مومن کی. آج ہی گھر والے ہمارے بتا رہے تھے، غزہ کے نوجوانوں نے کہا، گھر کی ماؤں کو کہا کہ تم گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، افطار کا بندوبست ہم نوجوان کریں گے. تمہیں گھر میں کچن میں نہیں جانا، تم بچوں کو قرآن پڑھاؤ. اور آپ کو پتہ ہے بمبارڈمنٹ کے دوران کتنے بچے بچیوں نے وہاں قرآن حفظ کیا ہے. اللہ اکبر. ایک ایک نشست میں پورا پورا قرآن سنا ہے. اللہ اکبر. جن بچوں کے ہاتھ اور پیر کاٹنے ضروری تھے ان کے پاس انستھیزیا کی سہولت نہیں تھی، آپریشن تھیٹر ان کے پاس نہیں تھا، ڈاکٹرز روئے ہیں خدا کی قسم. اور بچے کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہماری ٹانگ کاٹ دو، ہم قرآن پڑھتے تو ہمارا ہاتھ کاٹ دو. کیسے لوگ ہیں یہ؟ انہیں ابھی بہت صبر کرنا ہے، امت نے بڑا صبر کرنا ہے. بڑے اور مشکل حالات آنے، لیکن پھر اس کے بعد صبر کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کہتے ہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی. بڑے مراحل امت نے گزارنے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں. اللہ ابو جہل کو بھی تو دیکھ رہا تھا نا. اللہ چاہتا ابو جہل پیدا ہی نہ ہوتا، اللہ چاہتا ابو جہل ویسے ہی مر جاتا، لیکن اللہ نے ہونے دیا تو اس کی فائل تیار ہو گئی تھی اللہ کے ہاں. ابو لہب کو کرنے دیا، اس کی فائل تیار ہو گئی تھی. تو ان ظالموں کی فائلیں اللہ کے ہاں تیار ہیں. اللہ کے پیاروں کو انہوں نے شہید کیا، اللہ چھوڑے گا ان کو؟ واللہ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ احاطہ کیے ہوئے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں. میں دل سے قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس قرآن کو پڑھیں، یہ قرآن ہم سے بات کرتا ہے. خدا کی قسم یہ ہمارے لیے رہنمائی دیتا ہے، یہ ہمارے حالات کو ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. اللہ وہ بصیرت اور وہ طلب ہمیں عطا فرمائے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. 12 رکوع ہو گئے سورہ آل عمران کے. اب رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور رکوع نمبر 13 سے 18 تک 6 رکوع ہیں، اور ان میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے. ہمیں معلوم ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے بیٹل آف احد کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو گیا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہے. شوال 3 ہجری میں. شوال کب آتا ہے؟ رمضان کے فوراً بعد. ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو. بدر میں شکست ہوئی مشرکین کو، وہ ذکر آئے گا سورۃ الانفال میں انشاءاللہ. بدر کا ذکر سورہ انفال میں 2 ہجری. 3 ہجری شوال غزوہ احد یہاں ذکر آ رہا ہے. یہ وہ معرکہ ہے کہ جہاں وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، کئی ایک زخمی ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ ذکر بھی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. 1 سال کی دشمنی تھی کس کی؟ مشرکین کی. خوب انہوں نے کوششیں کی، خوب انہوں نے تیاریاں کی، خوب انہوں نے پریشرز ڈالے. تو بہرحال ان کی آمد کا حضور کو اندازہ ہوا علیہ السلام. حضور نے مشورہ کیا. حضور کی اول چاہت تھی مدینہ شریف میں رہ کر دفاع کریں، لیکن جوشیل صحابہ، خاص طور وہ جن کو شوق شہادت تھا، حضور باہر نکل کر مقابلہ، حضور نے ان کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضور ڈبل زرہ پہن کر آئے، ڈبل
ذرا بعض صحابہ جو اکابر تھے وہ سمجھ گئے کہ بڑا بھاری معاملہ آنے والا ہے، سنیے گا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرتے، دفاع کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، نبی کے لیے جائز نہیں، نبی کی شان شان نہیں کہ وہ ہتھیار سجا لے اور بغیر جنگ اس کو اتار دے۔ اب تو باہر نکلیں گے ہم۔ حضور نے صحابہ کی بات مان لی، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، وہ تو دنیا پرست تھا، اس کی چاہت بھی یہ تھی کہ باہر نہ نکلا جائے، لیکن اب حضور نکلے تو مجبوراً جا رہا۔ کیوں؟ اس زمانے کا منافق بھی اپنے ایمان کے دعوے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرتا تھا۔ 300 کو لے کر راستے سے واپس ہو گیا، پہلی نہ جاتا لیکن نہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ منافقین کا بھی ذکر کچھ آ جائے گا۔ 2 قبائل کے لوگ تھے، مخلص مسلمان تھے، اول تھوڑی کمزوری آئی وقتی طور پر، لیکن مخلص تھے، اللہ نے ان کو تھام لیا۔ ایک اہم معاملہ آئے گا، ایک درہ جس پر نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو تیر اندازوں کو مقرر کیا اور حکم تھا کہ یہاں سے بس نہ ہٹنا، لیکن ان سے خطا ہو گئی۔ اول مسلمانوں کو پلہ بھاری رہا مسلمانوں کا، یہ حضرات سمجھے کہ جنگ تو ختم، انہوں نے درہ چھوڑا۔ ان کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر، انہوں نے منع کیا، مگر تقریباً 30-35 افراد چلے گئے اور اس کے بعد بھگدڑ مچی۔ خالد بن ولید ابھی کفار کی طرف تھے، وہ پیچھے سے چکر کاٹ کر آئے احد کا، سامنے سے کفار لوٹے، پیچھے سے کفار آئے، درمیان میں 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ البتہ رہنمائی کیا ہے؟ ہمیشہ فتح ہی ملی، لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے تو اسوہ کیا ہوگا؟ حضور موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کبھی امت کو کسی موقع پر شکست ہو جائے، نقصان ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ یہ بھی حضور بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند مین پوائنٹس ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی آتی رہے گی۔ اب ہے غزوہ احد کے بارے میں تبصرہ۔ ہاں ایک اور بات، شوال میں سجا ہے نا غزوہ احد، تو تیاری رمضان میں ہوئی تھی۔ 1 سال کی دشمنی چل رہی ہے، کس کی؟ کفار کی۔ یہ رمضان 3 ہجری کا پریشر میں گزرا ہے، ذہن میں رکھے۔ حضور کے دور کا رمضان بڑا متحرک تھا، بدر رمضان میں، احد کی تیاری بھی رمضان میں، باقی احزاب کی تیاری بھی رمضان میں، اور فتح مکہ بھی رمضان میں، اور غزوہ تبوک سے واپسی بھی رمضان میں۔ رمضان بڑا انرجیٹک، ایکٹیو اور متحرک مہینہ تھا حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی علیہ السلام یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، آپ احد میں قتال کے لیے مؤمنوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ امام الانبیاء نے بھی جنگ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں مغرب کہتا ہے یو آر ویری پیسفل کمیونٹی، یو آر مسلمس، اسلام مینس پیس، یس وی نو what does Islam mean, we are peaceful community، لیکن ظلم کے خاتمے کے لیے ہم جنگ بھی کریں گے بھائی، ہمارے اللہ نے کہا ہے۔ مظلوم کی داد رسی کے لیے ہم جنگ کریں گے، ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے ہم جنگ کریں گے۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جنگ کی شرائط ہیں، وہ پوری ہوں گی تو جنگ ہوگی، اگریڈ، لیکن قتال کا کوئی انکار کرے؟ وی آر ویری پیسفل، یس وی آر ویری پیسفل، مگر محمد مصطفیٰ نے جنگ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیئرٹی رہنی چاہیے ان معاملات میں ہمیں اصولی طور پر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہوں نے کچھ ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ یہ 2 قبائل تھے، بنو سلمہ، بنو حارثہ۔ بھئی بشری تقاضے کے تحت ایک وقتی پریشر آ سکتا ہے، کمزوری آئی، منافق نہیں تھے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ تو یہ قبیلے والے کہتے کمزوری تو آئی، اللہ نے ہماری تعریف کر دی کہ اللہ ہمارا ہی پشپناہی فرمانے والا تھا۔ تو مخلص مسلمان سے غلطی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ منافق ہو جائے تو بہت بڑا ایشو ہے، یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں یقیناً اللہ تمہاری مدد فرما چکا ہے بدر میں بھی، جبکہ تم کمزور تھے، 313 کے مقابلے میں 1000 کفار تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اگلی 2 آیات ایک رائے کے مطابق بدر کا بیان ہے۔ کیسے بھلا؟ فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکۃ منزلین،
اے نبی علیہ السلام یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 نازل کردہ فرشتوں سے. 1000 تو آگے تھے نا کفار, کہیں اڑا دی کسی نے, جنگ میں تو اڑاتے نا خبریں, اڑا دی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے. اللہ نے نبی کو فرما دیا علیہ السلام 3000 یہ کافر آ رہے ہیں, اے نبی ہم 3000 فرشتوں کو بھیج دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تسلی رکھیے. بلا, ہاں کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا, اور اگر تم صبر کرو اور تقوی, بہت بڑی بات ہے تقوی, گناہوں سے بچنا. یاد رکھیے گا اللہ کی مدد سرکشوں کے لیے, باغیوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کی مدد سرکشوں کے لیے, گناہگاروں کے لیے, باغیوں کے لیے نہیں ہے, تقوی والوں کے لیے ہے. ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کرو اور اللہ کے نافرمانی سے بچو, ویأتوکم من فورہم ھذا, اور اگر وہ کافر تم پر اسی وقت جوش کے ساتھ حملہ آور ہو جائیں, یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے. نشان زدہ, اللہ ان کو ایک ٹارگٹ دے کر بھیجے گا, فوکس کر کے بھیجے گا, کس نے کس کو جا کے قتل کرنا ہے کفار میں سے. نو ٹینشن, 3000 کی خبر ہو رہی, 3000 فرشتے بھیج دیں گے, اور بھی آئیں گے 5000 فرشتے بھیج دیں گے. یہ تسلی کا سامان, یہ بدر کا بیان ہے, ذہن میں رکھیے گا ایک رائے کے مطابق. وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ, اور اللہ نے اس فرشتوں کے اترنے کو صرف تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے, اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. ہاں, ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم, اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب, بڑی حکمت والا ہے. یہ تمہاری تسلی کے لیے 3000 بھیج دیں گے, 5000 بھیج دیں گے, اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ فرشتے بھیجے بغیر بھی کافروں کو مٹا سکتا ہے. سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں, ایک زوردار چیخ آئی فرشتے کی, قوم مٹا دی گئی. نو ایشو فار اللہ سبحانہ و تعالی. بس اللہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا یقین عطا فرما دے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم, اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب, بڑی حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین, تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے, پھر وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. اب میدان احد ہے, اب وہ بھگدڑ مچی تھی, صحابہ شہید ہوئے تھے, حضور کا خون اطہر بہا تھا, آپ کا چہرہ خون سے بھرا تھا, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. کچھ حضور کی زبان پر آ گیا, ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے بھر دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے نبی علیہ السلام, اس معاملے میں آپ کا کچھ دخل نہیں, اسے اللہ پر چھوڑ دیجئے. چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے, اور چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے, بے شک وہ ظالم ہے. اللہ کچھ کی توبہ بھی قبول فرمائے گا. آج خالد بن ولید کدھر ہیں؟ کفار کی طرف, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا تو پیچھے سے لوٹ کر آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا. آج خالد کدھر ہیں؟ کل خالد کدھر ہوں گے؟ آج خالد کفر کی طرف ہے, کل خالد کدھر ہوں گے؟ ایمان والوں کی طرف. اور حضور کیا فرمائیں گے ان کو؟ خالد سیف من سیوف اللہ, یہ میرا خالد یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ اکبر. اللہ جس کو چاہے تو اس کی توبہ قبول فرما لے, جس کو چاہے اللہ عذاب دے. ظالم تو ہیں یہ لوگ, لیکن اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ کی شان بے نیازی ہے. آگے پڑھے کیا کہتا ہے اللہ؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, وہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے عذاب دے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اب سود کی ممانعت ادھر بھی آ رہی ہے. نوٹ کیجئے گا, ہم نے البقرہ کی جو آیات سمجھی تھی 275 سے 281, وہ 9 ہجری میں ان کا نزول ہوا, آخری آیات سود کی ممانعت پر. یہ آل عمران ہے, اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا معاملہ, یہ 3 ہجری کی بات ہے. یہاں بھی سود کا ذکر ہے, مگر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ذکر ہے, مرکب سود, بڑھتا چڑھتا. اور البقرہ میں کیا ہے؟ سمپل انٹرسٹ بھی حرام اور منع ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا,
کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود کا انجام کدھر ہے؟ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہوا کیا؟ ذکر آتا ہے کہ مشرکین نے سودی قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی۔ مشرکین نے سودی، اور پتہ ہے سودی قرضے کون دیتا تھا؟ یہودی دیتے تھے، یہی کم بخت پوری انسانیت کے دشمن۔ تو سودی قرضے لے کر مشرکین نے جنگ کی تیاری کی، تو کوئی خیال آ سکتا تھا مسلمانوں میں سے کسی کو ہم بھی ذرا نہ سود کے معاملات میں نہ پڑنا۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور سمپل انٹرسٹ کی ممانعت بھی البقرہ 279 اور 280 میں آ چکی ہے۔ فرمایا کہ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بڑی پیاری اگلی آیتیں، جنت کا نظارہ بھی، یعنی جنت کی ترغیب و تشویق آ رہی ہے، جنت کے لیے موٹیویشن دی جا رہی۔ وَالسَّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی بخشش یعنی مغفرت اور جنت کے حصول کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چوڑائی وڈتھ کم ہوتی ہے، لمبائی لینتھ زیادہ ہوتی ہے۔ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے تو اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ ان امیجنیبل۔ سنیں، ان امیجنیبل۔ حدیث مسلم شریف میں آخری بندہ جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، آخری والا، اس کی جنت اس دنیا سے 10 ٹائمز 10 گنا بڑی ہوگی۔ ہم نے تو کراچی پورا نہیں دیکھا ہے، تبھی تو جنت ہے نا۔ ان امیجنیبل کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کی کیا صفات ہیں؟ فرمایا اچھا سارعو کیا تھا؟ مسارعہ، تیزی دکھانا۔ کیسی تیزی دکھاتے؟ کہاں لوگ؟ جنت کے حصول کے لیے، مغفرت کے حصول کے لیے تیزی دکھاؤ۔ اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ خوشحالی ہو تب بھی اللہ کو نہیں بھولنا، تنگ دستی ہو تب بھی اللہ کو نہیں بھولنا، مصیبت میں صبر ہے، نعمتوں میں شکر ہے ایک بار، اور ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور بھائی جب انکریمنٹ لگتا ہے تب بھی خرچ کرنا چاہیے نا۔ ہر مہینے اتنا میں سیلری ڈرا کرتا ہوں، اتنا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو رمضان میں عید بونس بھی تو ملتا ہے، تب بھی تو دینا چاہیے نا۔ تو جب زیادہ تو زیادہ دو، اور اگر کم ہو گیا تو چلو صحیح، تب بھی دو، خوشحالی میں بھی دو اور تنگ دستی میں بھی۔ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، رمضان میں بہت آتا ہے لوگوں کو، اور رمضان کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، پینا چاہیے ہمیں، غصے کو پینا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں پڑھیں گے دین دشمنوں پر غصہ ہونا چاہیے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، بیگم پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور غصہ بڑا عقل مند ہے بھائی، دیکھ کر آتا ہے، باس پہ کبھی نہیں آتا۔ ہاں یہ کیا غصہ دکھایا آپ نے، میں نے چھوٹوں پہ نکال دیا؟ نہ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور میری اور آپ کی ماں اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، اپنے لوگوں کے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ ہاں اللہ کے دین کا حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ غصہ کس کو آتا تھا؟ اللہ کے رسول، ادھر آنا چاہیے۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، یہ ہیں جنتی۔ اللہ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین، حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کی ذیل میں ایک سے زیادہ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے سیدنا حسین کے صاحبزادے، ان کا نام علی، سیدنا حسین معاف کیجیے گا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی بن حسین، خادمہ تھی، وضو کا پانی پیش کر رہی تھی، کچھ گر گیا تو چہرے پہ کوئی ایکسپریشن آیا۔ اس زمانے کی کنیزی غلاموں کو قرآن آتا تھا، اللہ اکبر، آج تو اولاد کو نہیں آتا ہماری۔ غلام و کنیزوں کو ایمان والے قرآن سکھاتے تھے، اور کیا فائدہ ہوتا تھا دنیا میں بھی۔ اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ، وہ تو غصے کو پی جاتے ہیں، جو ایکسپریشن غصے کا آیا علی بن حسین کا رضی اللہ عنہ، وہ ایکسپریشن دور چلا گیا۔ اس خادمہ نے پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے۔ کہا اچھا جا بھی میں نے تجھے معاف کیا؟ کہا نہ، آگے لکھا ہے قرآن میں واللہ یحب المحسنین، اللہ حسن عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ علی بن حسین نے کہا میں نے تجھے
آزاد کر دیا. اللہ اکبر. ان غلاموں کنیزوں کو قرآن سکھاتے تھے اور وہ ریلیونٹ آیات کوٹ کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے, ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے. آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, اور وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اگلے الفاظ دل سے سنیں, ومن یغفر الذنوب الا اللہ. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے گا؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے. اور سنیں آگے, اڑنا نہیں ہے گناہوں پر, اڑنا تو تھا شیطان کا عمل ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور جو ان سے سرزد ہوا وہ اس پر جانتے بوجھتے اڑے نہیں رہتے. ہو سکتا ہے مومن سے گناہ, اڑنا نہیں ہے اس نے, جھکنا ہے فوراً اللہ کے سامنے, فوراً جھکنا ہے اللہ کے سامنے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کی, ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے, ہمارے اساتذہ کی اللہ مغفرت فرمائے, اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آگے دیکھیں اللہ نے کیا کیا تیار کیا ہے. یہ جو پلٹ آئیں اللہ کی طرف, جو اڑے نا لوٹ آئیں اللہ کی طرف, مانگنے جھک جائیں اللہ کے سامنے, فرماتا ہے اللہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات, یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کے پاس سے بخشش ہے اور ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ونعم اجر العاملین, اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی عمدہ بدلہ ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. قد خلت من قبلکم سنن, یقیناً تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, تو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو حق کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. ماضی سے عبرت پکڑو. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین, یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اور مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. وقتی طور پر نقصان ہو گیا نا, اس کی وجوہات آگے آئیں گی, بعد میں آئیں گی. غم نہ کرو, ہمت نہ ہارو, اگر تم واقعتاً مومن ہو تم ہی غالب رہو گے. آگے اللہ بتا رہا ہے یہ تھوڑا بہت نقصان ہوا, اس میں حکمتیں ہیں, لیکن تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً مومن ہو. آج امت کی حالت دیکھیں, آج ہم غالب ہیں کہ مغلوب ہیں؟ مغلوب ہیں. وجہ ایمان کی کمی, اور وہ ایمان ملتا ہے قرآن سے, وہ ایمان ملتا ہے اس قرآن سے. اللہ اس قرآن کی محبت ہمیں عطا فرمائے اور اس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے, اور ہمارے ایمان میں اللہ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ اضافہ فرمائے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, اگر احد میں تمہیں کوئی زخم لگا ہے مسلمانوں, تو ایسا ہی زخم اس دشمن قوم کو بدر میں لگ چکا ہے نا. بدر میں تم نے ان کے 70 مارے تھے, 70 قید کیے تھے. پریشان نہ ہو, دل چھوٹا نہ کرو, غم نہ کرو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ وہ دن ہیں جن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی تم نے ان کو بھی تو قتل کیا, آج تمہارا کچھ نقصان ہوا تو اس میں حکمتیں. یہ دن کون بدل رہا ہے لوگوں کے درمیان؟ اللہ. کیا حکمتیں ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ اللہ ان کو ظاہر فرما دے جو ایمان لائیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ بھی تو کرے گا نا. 300 منافقین کو عبداللہ بن ابی لے کر چلا گیا, احد کے میدان میں کھڑا نہ ہوا تو منافقین کا منافق ہونا ثابت ہو گیا نا, اور تم جو ڈٹے رہے تمہارا ایمان پر ہونا ثابت ہو گیا. ماشاءاللہ. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ اللہ عطا فرمائے. ارے ایسا کبھی ہوگا تو شہید ہوگے نا, ایسا طاری ہوگا معاملہ تو شہادت ملے گی, اور شہادت تو حیات جاوداں ہمیشہ کی زندگی ہے. البقرہ 154 میں بھی ہم نے پڑھا, آل عمران میں 169 میں بھی بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا بھی کر لیں, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تم دل چھوٹا نہ کرو, تم تو راہ خدا میں شہید ہوئے, تمہارا مقام بہت بلند ہے. اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں, ان کافروں سے, یہ تو ظالم ہیں یعنی مشرکین.
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ان کو الگ کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا اور کافروں کی فائل تیار ہے، مجرموں کی فائل تیار ہو گئی، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو مٹا دے۔ ہاں امتحان سے گزارا جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا۔ اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرے گا۔ ایسی ہی آیت البقرہ میں تھی، آیت نمبر 214، ہلا دیا گیا پیغمبروں کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو، تب اللہ کی مدد آئی تو ایمان والوں کو گزارا جائے گا، کھرے کھوٹے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو یقین شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کا سامنا کرو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تو یقیناً تم نے اسے دیکھ لیا ہے اس حال میں کہ تم نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اللہ نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارا معاملہ بنے گا، آزمائشیں آئیں گی اور تم خود شہادت کا درجہ چاہتے تھے، لو اللہ نے موقع دیا اپنی راہ میں تمہیں شہید ہونے، یعنی تمہیں موقع دے رہا اللہ شہادت کا رتبہ پانے کا۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اور اپنے مخلص اور متقی اور جنتی بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔